تین لوگ جن کو قیامت کے دن کبھی بھی اللہ کی رحمت کی نگاہ میسر نہیں ہوگی، تین لوگ جن پر اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، جن سے بہت کڑا اور سخت حساب لیں گے، ان میں پہلا شخص حضور نے فرمایا وہ آدمی ہے جو کسی پر احسان کر کے پھر اس کو جتاتا ہے، سارے محلے کو بتاتا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اور بسا اوقات تو انسان جو ہے نا وہ اس سے ڈبل لا کے دے دیتا ہے، بھائی یہ لے یار، تیری مہربانی یار، یا تو اخبار میں دے دے کہ تم نے یہ کیا ہے۔ وہ ایک بندے کی شادی تھی نا، اس کو عین موقع پہ اس کی شلوار جل گئی تو اس کو ایک دوست جو تھے اس کے کپڑے میچ کرتے تھے، اس نے کہا یار میں کوئی چادر باندھ لیتا ہوں، یہ میری شلوار تو پہن لے، اس کو شلوار دے دی۔ اب وہ خود جو ہے وہ جو گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں مہمانوں کو ریسیو کرتے ہیں، اب وہ جو بھی آتے ہیں ظاہر ہے پوچھتے ہیں دولہا کدھر ہے، تو اس نے دولہا کدھر ہے، انہوں نے کہا دولہا وہ رہا ہے، شلوار میری ہے دولہا وہ ہے اور شلوار میری ہے۔ تو اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، وہ چلا گیا، یار یہ ایسے بدتمیز آدمی آپ نے کھڑا کیا ہے، میں نے تیرا پوچھا، وہ کہتا ہے دولہا تو یہ ہے لیکن شلوار میری ہے۔ تو اب وہ آیا اور اس نے آ کے کہا یار یہ کیا بدتمیزی ہے، تو نے شلوار دی، اب سب کو بتائے گا کیا، چھوڑ دے، شلوار کا ذکر نہ کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے، انہوں نے کہا دولہا کدھر ہے، اس نے کہا دولہا وہ ہے، شلوار اس کی اپنی ہے وہ بولنا تو چاہ رہا ہے لیکن وہ جو احسان جتاتے ہیں نا ان کو صبر بھی تو نہیں ہوتا، پیٹ میں رکتی بھی نہیں ہے بات۔ اب وہ آیا اور اس نے کہا یار تو شلوار کو ذکر کو چھوڑ، تیری ہے یا میری ہے، اس کو تو کیوں ذکر کرتا ہے، جو میرا پوچھتا ہے میرا ایڈریس بتا۔ اب وہ اگلے آئے تو انہوں نے کہا بھائی دولہا کدھر ہے، دولہا وہ ہے، شلوار کو چھوڑ، وہ میری ہے یا اس کی ہے اس کو چھوڑ دے بھائی۔ اب وہ آیا، اس نے جو ہے نا مجمع میں شلوار اتارا، اس نے کہا یہ پکڑ، اس نے خود چادر باندھ لی، تیری شلوار نے تو مجھے بے عزت کر دیا۔ تو بعض لوگ احسان ایسے جتاتے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی جگہ کا نہیں چھوڑتے، بندے کو منہ دکھانے کا نہیں چھوڑتے۔ تو وہ لوگ جن کے اوپر رحمت کی نگاہ نہیں ہوگی، سب سے پہلا وہ انسان ہے یعنی کہ جو احسان کو جتانے والا ہے، احسان کر دیا کسی کے ساتھ، نیکی کر دی، پھر اس کا ڈنڈورا پھڑ دیا، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو یہ کر دیا، یہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت کی نگاہ سے دور ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جن لوگوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، ٹخنوں کو چھپاتی ہے، یہ کبر اور تکبر کی علامت ہے۔ مرد کے لیے نماز ہو یا غیر نماز ہو، شلوار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر باقی اعمال درست بھی ہوئے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جس عمل میں پکڑا جائے گا، جس کبر میں پکڑا جائے گا، وہ یہ کبر ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا تھا۔ عجیب بات ہے، عورتوں کی شلوار ٹخنوں سے اوپر آ گئی ہے اور مردوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی گئی ہے، یہ اور اس کو نام دیا فیشن کا۔ یعنی عورت کو حکم یہ تھا کہ وہ ٹخنے چھپائے، وہ دکھا رہی ہے، اور مرد کو حکم تھا کہ وہ ٹخنے جو ہے نا وہ نہ چھپائے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے، اس کی جو ہے نا وہ کھیڑی کے اندر، بوٹ کے اندر شلوار گھس رہی ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہو، جھوٹی قسم کھا کے، باجی اللہ کی قسم 200 روپے کی تو خرید ہے، اب 300 کا بیچ دیا، اب خرید جو ہے وہ 100 روپے کی تھی، جھوٹی قسم کھا کے کیا کہ سامنے والے نے جس بات پر یقین کیا، دھوکہ کھایا، وہ اللہ کا نام ہے، مانا اس کو اللہ کا نام پیش کر کے دھوکہ دیا، اور اللہ تو دھوکہ نہیں کھاتا ہے، اللہ کا بندہ دھوکہ کھا گیا۔ اب وہ بندہ اللہ کے نام کی وجہ سے دھوکہ کھا گیا، اس بندے نے اللہ کے نام کو رکھ کے اللہ کے کسی بندے کو دھوکہ دیا، قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی نظر سے محروم ہو جائے گا۔ کتنی ذلت والی بات ہے۔ اور ہمارے بھی حالات ایسے ہی ہیں، دکان میں لکھا ہوا ہے ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں، کسی نے لکھا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں، ایسے صحابہ، آپ نے فرمایا کہ فضیلت بتائی، اگر کوئی بندہ تم سے مال خرید لے، جس نے اس کو واپس کیا اس کی یہ فضیلت ہے۔ ایک صحابی نے پرچون کی دکان کھول لی،
ایک سال گزر گیا، سال کے بعد ایک بچہ جو چاول یا گندم لے کر گیا تھا وہ واپس لے کر آیا، اس صحابی نے وہ واپس کیا، پیسے واپس دیے، دکان نیچے کی بند کی اور کام ختم کر دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کم ایک سال اس انتظار میں تھا کہ کوئی بندہ سامان خریدا ہوا مجھ سے واپس لے کر آئے اور میں واپس کروں، تاکہ میں اس فضیلت کو پاؤں جو حضور سے میں نے سنی ہے۔ کہا آپ نے کیا سنا؟ کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے خریدا ہوا مال واپس کر لیا جنت کے وسط میں محمد اس کو محل دیتا ہوں، اس کو بنگلہ دیتا ہوں جنت کے وسط میں، درمیان میں، اور ہم نے دکان میں لکھا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یعنی اگر دوسرے الفاظ کہیں تو حضور کی بات پر عمل نہیں ہوگا، یہی مطلب ہوا نا، نبی کی بات پر عمل نہیں ہوگا، یہ بے ایمانوں کی دکان ہے، یہاں حضور کی بات پر عمل نہیں ہوگا، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانی ہے، یہ اسلام ہے۔ سوچو تو اگر معاملات میں ہم جتنے گرے ہوئے ہیں، معاشرت میں جتنے ہم گرے ہوئے ہیں، دیگر شرعی معاملات میں جتنے ہم گرے ہوئے ہیں، اتنے گرے ہوئے ہیں کہ جب ہم آنکھیں کھول کر تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انگریز ہمارے سے اچھے ہیں، دھوکہ تو نہیں دیتے۔ یعنی اپنے گرے ہوئے کو اتنا گرا ہوا ہے کہ اپنے ایمان جیسی دولت کے ہونے کے باوجود مسلمان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کافر اچھے ہیں یار، جھوٹ تو نہیں بولتے، کافر اچھے ہیں، جھوٹ تو نہیں بولتے۔ یہاں تک مسلمانوں کے کردار کو جو ہے وہ داغدار کیا جا رہا ہے، یہاں تک داغدار کیا جا رہا ہے کہ مسلمان جب کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ ان سے بچو۔ لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کے غیر مسلموں کا قصد کرتے ہیں کہ یار یہ کم سے کم فراڈ تو نہیں کرے گا، جو چیز بتائی وہی دے گا۔ مسلمانوں، تمہاری معاشرت کی اس داغداری کی وجہ سے دنیا جو ہے، دنیا کفر جو ہے وہ اسلام سے دور ہو رہی ہے۔ صحابہ، میں نے کئی دفعہ کہا کہ ان کی نماز دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوا، صحابہ کا کردار دیکھ کر لوگوں نے پوچھا یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا یہ محمد عربی کے غلام ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی اس کی غلامی میں لاؤ۔ جن کے یہ غلام ہیں یہ اپنا نقصان کرتے ہیں، کسی کو جھوٹ نہیں بولتے، یہ اپنا نقصان کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ ہم ایسے شخص کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں جس نے یہ کردار دیا، جس نے یہ وقار دیا، جس نے یہ سکھایا، یہ عزت، یہ شرف جس نے بخشا ہے، ہمیں بھی اس محمد کی غلامی میں لے کر آؤ۔ لوگ اس طرح ہیں، ان کے کردار کو، اعمال کو دیکھ کر، اور آج کے مسلمان کا کردار دیکھ کر لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اگر تو کسی نیکی میں پار ہو بھی گیا تو تیرے جو کردار کی وجہ سے کفر اسلام سے بیزار ہوا ہے، یاد رکھنا اس میں پھنس جائے گا، اس میں پکڑا جائے گا۔ تو صحابہ کا تو یہ عمل تھا کہ نیکی کا جو اعلیٰ درجہ تھا اس سے بھی بڑھ کر صحابہ کی نیکی ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں اسلام میں ایک نیکی کا ایک جذبہ جو ہے، اس جذبے کا نام ایثار ہے۔ ایثار کا معنی قربانی، یہ ایک نیکی ہے، قربانی۔ اب قربانی کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، کسی کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں، سارے جہان سے آپ نے چھپا لیا، یعنی اس شخص کے لیے قربانی دی، سارے جہان سے چھپایا۔ اب جس کے لیے قربانی دی کم سے کم اس کو تو پتا ہوگا نا کہ یار اس نے میرے لیے قربانی دی۔ سارے جہان سے تو چھپا لو گے، جس کے لیے قربانی دے رہے ہو اپنے ہاتھوں سے، اس سے تو نہیں چھپا سکتے، اس کو تو پتہ لگے گا۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس نیکی کے انتہائی معنی کو ختم کیا اور اس سے بڑھ کر نیکی کو جو ہے کر کے دکھایا، جہاں یہ معنی ملتا ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر انہوں نے نیکی کو کیا ہے۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک مسافر آ گیا، آپ نے فرمایا اس کو کون کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، حضور کے ہاتھ سے اس مہمان کو لیا، مسافر کو گھر چلے گئے۔ بیوی سے کہا کھانا کا ایک آدمی کا ہے، شوہر نے کہا ٹھیک ہے، کہ کھانا رکھنے کے بعد ایک کام کرنا، جو دیا جل رہا ہے اس کو گل کر دینا، بجھا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بیوی نے کھانا رکھا، واپس جاتے ہوئے
دیے کو گل کر دیا، اندھیرا ہو گیا۔ صحابی مہمان سے کہتا ہے کھانا کھائیں، مہمان کھانا کھا رہا ہے، صحابی اس کے ساتھ پلیٹ میں ہاتھ ٹکراتا ہے، کھاتا نہیں ہے، خود نہیں کھاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے۔ تاریکی کا عمل ہے، سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے، یہ صحابی اس کے لیے قربانی دے رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قربانی دے رہا ہے، بتی گل ہے۔ فجر کی نماز ہے، حضور مصلی پر ہیں، آپ کی نظریں تلاش کر رہی ہیں اس صحابی کو، دیکھ رہی ہیں کہاں ہے۔ اتنے سے دروازے سے مسجد نبوی میں وہ صحابی نمودار ہوتا ہے۔ حضور کہتے ہیں او میرے ساتھی ادھر آ، رات کیا عمل کیا؟ صحابی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کیا عمل کیا میرے ساتھی، میرے صحابی بتا؟ اگر کچھ نہیں کیا تو آسمان سے اللہ نے سلام کیوں بھیجا ہے؟ اگر کچھ نہیں کیا تو آسمان سے جبرائیل کیوں آیا ہے؟ کوئی عمل تو کیا ہے یا رسول اللہ؟ اور کچھ نہیں کیا، ایک آدمی کا کھانا تھا، مسافر آپ نے دیا تھا، 2 کھاتے تو ایک کا پیٹ بھی نہ بھرتا، بیوی سے کہہ کے دیا بھجوا دیا، ساری رات کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ اس کے ساتھ ٹکراتا رہا کہ اسے یہ لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ آسمان کا رب جانتا تھا یا میں جانتا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ فجر میں اس رب کا جبرائیل کے واسطے سے آپ کے پاس میرے لیے سلام آئے گا اور میرا یہ عمل سارے زمانے پر کھل جائے گا۔ قربانی یہ تھی، ایسا اثار کہ جن کے لیے قربانی دی ان کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا، لیکن آسمان کا رب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس طبقے سے، دیکھیں پورے، آپ دیکھیں طبقات کتنے ہیں، امتیں کتنی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آؤ، میں تورات دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے، جیسے طور کے پاس پہنچے قوم کو پیچھے چھوڑ کے دوڑے، شوق اشتیاق ہے، شوق لقاء ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے قوم پیچھے چھوڑ کے بھاگ کے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ قوم پیچھے چھوڑ دی، خود بھاگے دوڑے کیوں آگے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں عجلت الیک ربی لترضی، میں عجلت کر کے دوڑ کر اس لیے آیا میرے اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں خاتم الانبیاء، سرور کونین، فخر موجودات، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اجلت کر کے اللہ اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جا، اور اللہ حضور سے کہتے ہیں میرے پیارے میں تجھے اس لیے دیتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جا۔ اور حضور کہتے ہیں وَاللَّهِ مَا أَرْضَى وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، آپ نے فرمایا روز قیامت ہوگا، میں محمد ہوں، اللہ کی قسم میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں پڑا ہوگا، واللہ ما ارضا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ پیغمبر ہے، لیکن امتی بنو، لعنتی نہ بنو، باغی نہ بنو، امتی بنو۔ امتی اور ہوتا ہے، صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں بنتا، وہ تابعداری سے بنتا ہے، اطاعت سے بنتا ہے، اتباع سے بنتا ہے، پیچھے چلنے سے بنتا ہے، بغاوت سے امتی نہیں بنتا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ راضی ہو۔ ایک موقع آیا، سب کچھ سمیٹ کر جھاڑو لگا کر ایک سوئی تک بھی اپنے گھر میں نہ چھوڑی، اپنا قیمتی لباس اتار دیا، ٹاٹ کا لباس پہن دیا، سب کچھ حضور کے قدموں میں اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے ہوا کیا؟ پھر ساری دنیا لگی ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ اللہ پوچھ رہے ہیں آپ ابو بکر سے پوچھئے، اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر اس حال میں تو مجھ سے راضی ہے؟
بات سمجھو، ابو بکر اس حال میں تو مجھ سے راضی ہے؟ اور تم اتنا بڑا تاجر ہے، اتنا بڑا کاروباری ہے، تو نے سب کچھ میری راہ پہ لگا دیا، تو نے سب کچھ حضور کے قدموں میں ڈال دیا، اب جبرائیل اللہ کی طرف سے آ کے حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ابو بکر سے پوچھئے یہ جو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اپنے وجود کا لباس اتار کے بھی اللہ کے راہ میں دے دیا، یا رسول اللہ آپ پوچھئے ابو بکر سے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ حضور نے ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر رب پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر تو سب کچھ لٹا کر، سب کچھ نچھاور کر کے اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ ابو بکر کی چیخیں نکل گئی، دھاڑیں نکل گئی ابو بکر صدیق کی، یا اللہ میں اپنا سر بھی کٹا دوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو۔ یہ ابو بکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ اسلام یہ میرے اور آپ تک پہنچا ہے، اس کی قدر کرو، اس اہمیت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ، صحابہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے تحفظ ناموس صحابہ کا، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کا جو قانون ہے، یہ صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کا قانون نہیں ہے، صرف یہ صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے تحفظ کا قانون ہے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کو منتخب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے جن کو منتخب کیا ہے ان کی عزت اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے منتخب شدہ ہیں، اور جن کو اللہ منتخب کر چکا ہے ان پر کوئی انگلی اٹھائے گا قانون بنانا حکومت اسلام، حکومت پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے، انہیں یہ قانون سینٹ سے پاس کر کے اس کو نافذ العمل کرنا پڑے گا، تاکہ پاکستان کی دھرتی پر پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور اللہ کے منتخب کردہ ان مقدس ہستیوں کے خلاف کوئی گماشتہ، کوئی